میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے کام کرانے کے لیے زور کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زاری کی ضرورت ہے۔ چون خدا خواہد کہ ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند، کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے یا مدد کا ارادہ کریں گے تو ان بندوں کا میلان آہو زاری کی طرف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بندے اللہ کے سامنے آہو زاری کرتے ہیں۔ جسے بچہ روتا ہے اور کوئی اس کے پاس کوئی علاج نہیں سوائے رونے کے، سارے کام اس کے رونے سے بن جاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے رونا سکھایا ہے۔ تو ایسے فرماتے ہیں بزرگ کہ چون خدا خواہد کہ ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند، کہ جب اللہ کا ارادہ یاری اور مدد کا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنی طرف آہو زاری کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ وہ روتے رہتے ہیں اور اللہ کام بناتے رہتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں، اللہ کام بناتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کمال والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی کمال نہ ہو کوئی بات نہیں، تو کہ نوال نہ ہو اللہ کے سامنے عاجز ہو، کہ بھئی یوسف کی طرح جمال کمال نہیں ہے تو پھر یعقوب کی طرح رونا دھونا ہی ہو جاوے۔ جی ہاں، کہ چون تو یوسف نیستی یعقوب باش، ہم چون درگیر جاؤ آشوب باش۔ جب تو یوسف جیسا جمال کمال نہیں ہے تو یعقوب کی طرح رونا دھونا ہی کر لو، پھر کام بن جائے گا۔ جی ہاں، سنت یعقوب علیہ السلام کا سارا کام کس سے بنا؟ رونے دھونے سے ہی بنا۔ جی ہاں، اوپر سے لے کر نیچے تک ان کی آنکھیں چلی گئی، پھر آنکھیں بھی آ گئی، پھر بینائی بھی آ گئی، وہ بیٹا بھی مل گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ جی ہاں، تو ایک راستہ اللہ کے نبیوں کا یہ بھی ہے کہ محنت تو بندہ ہونے کی وجہ سے ذمہ داری ہے کہ محنت کرے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے۔ ہاں، محنت میں ہی پیدا کیا ہے۔ اس کی ضرورتوں کی بھی اس کے لیے محنت ہے، اس کے مقصد کی بھی اس کے لیے محنت ہے۔ محنت ہی محنت ہے۔ دیکھو روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تندرستی کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں۔ تو محنت ہی محنت ہے، انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، تو محنت تو ہے ہمارے ذمے، اور ہمارے پاس الحمدللہ نبیوں کی مبارک محنت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کیا کرو۔ اللہ کہ یہ دین کی محنت وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے تمہارے غم و پریشانیوں کو اٹھا لیں گے۔ حدیثوں میں کہ دین کی محنت کی ضرور کرو، فَإِنَّهُ أَبْوَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ وہ تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو جنت تو ناگواریوں پر ہے، جنت ناگواریوں پر ہے اور جہنم شہوتوں پر ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے ناگواریوں کے ساتھ محنت کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کا اثر دنیاوی یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے غم پریشانیوں کو اٹھا لیں گے۔ ہاں، یہ بشارت ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ وہ کتنی محنت ہونی چاہیے کہ اتنی ہونی چاہیے جتنے اللہ چاہتے ہیں۔ یہاں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی محنت کو وہی مقدار مطلوب سمجھ گئے ہیں، تو وہ مقدار مطلوب تو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی محنت ان سے لینی ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کے ہاں ہر چیز کی مقدار ہے، کتنی مدت میں جوانی دینی ہے، کتنی مدت میں بوڑھاپا دینا ہے، وہ سب مقداریں اس کے ہاں اللہ ہے۔ ایسے کتنی محنت پر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی محنت پر اللہ فیصلہ کریں گے، تو کتنی محنت پر اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے۔ لیکن بدلیں گے، یا یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ حالات بدلیں گے، اس لیے کہ بھئی ہم
اپنی محنت کو بھی زندہ رکھیں اور امیدوار ہو کر کے رحمت کریں۔ بلکہ انبیاء کرام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام جو محنت کرتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے وہ شکر گزاری کے مزاج سے کرتے تھے، شاکرانہ مزاج سے کرتے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بوجھ نہیں، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، اور نوکروں کی طرح کوتاہیوں سے نہیں، بلکہ شاکرانہ مزاج سے کرے کہ مجھ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے، مجھ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تو میں اس میں کیوں کمی کروں؟ یہ مزاج ہے نبیوں کی محنت کا۔ علماء نے لکھا ہے ایسا کہ انہوں نے اپنی محنت کو شاکرانہ مزاج سے کیا ہے کہ جب مجھ کو اللہ نے بلا کر کے یہ کام دیا ہے تو میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو چنا ہے اور اپنی رسالت اور پیغمبری کے لیے اور یہ کتاب آپ کو دی ہے، لہذا آپ شکر گزار رہنا۔ دیکھا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ کہ آپ شکر گزار رہنا۔ تو شکر گزاری کے محنت سے مزاج سے کام کرنے سے ایک تو آسان بھی ہو جاتا ہے کام، کیونکہ شکر گزاری ایک شرف ہے، ایک شرف ہے، بزرگی ہے کہ مجھ کو اللہ نے یہ دیا ہے، اس لیے مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھانا یہ اللہ کی سنت ہے کہ شکر گزاری پر میں نعمتیں بڑھایا کروں گا۔ شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے، شکایت پسند نہیں کہ شکایتیں مت لاؤ، شکایت مت کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ ہاں، اور شکایت کرنی ہے تو اللہ سے کرو اور کسی سے مت کرو اپنی شکایتیں، اپنا دکھلا کہ کسی کو نہیں سنانا، کہنا ہے تو کسی کا ہے کہ اپنے اللہ سے کہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنا شکوہ، میں اپنا غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کہتا۔ اپنا شکوہ، اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید میں کہا ان الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، یا اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ سے کرتا ہوں، وسائل کی کمی ہے اس کی شکایت آپ سے کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ شکر بھی اللہ کا اور شکوہ کرے تو وہ بھی اللہ سے اور کسی سے نہیں، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا ایمان ہے یہ کہ اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں میں اکیلا ہے، ہدایت دینے والا اکیلا ہے، پیدا کرنے والا اکیلا ہے، روزی دینے والا وہ اکیلا ہے، تمام نظام کو سنبھالنے والا قیوم، تمام نظام کو سنبھالنے والا وہ اکیلا ہے۔ تو سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے ہاں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے؟ کل من عند اللہ، کہ آپ کہہ دو سب چیزیں کہ ہمارا صلہ آسمان سے ہے، زمین والوں سے ہمارا کوئی صلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارا صلہ آسمان والوں سے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں آسمانوں سے زمین تک کرتے ہیں، تو ساری تدبیریں اوپر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور ان تدبیروں میں امتحان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے کہ اس میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون شکر گزار ہے، کون ناشکر ہے، ہاں، کون پیچھے ہٹنے والا ہے، کون جمنے والا ہے۔ اس قسم کے امتحانات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کاموں میں قوت اور توفیق مانگیں۔ اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی، مسنون دعا ہے کہ اللہ مجھے اہل ہدایت والوں کی توفیق دے۔ اہل ہدی، ہدایت والوں کی توفیق۔ تو ہدایت والے کون لوگ ہیں؟ تو ہدایت والے دو قسم ہیں، ایک ہدایت والی قسم انبیاء کرام کی ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ، وہ انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ دوسرے نمبر میں ہدایت والے صحابہ کرام ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، یہ ہدایت والے ہیں۔ جی ہاں، اصحاب محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، دوسرے نمبر میں یہ ہدایت والے ہیں۔ تو توفیق مانگی ہدایت والوں کی توفیق، تو ہدایت والے انبیاء کرام ہیں، ہدایت والے صحابہ کرام ہیں۔ ان کو جو توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اسباب ان کے لیے موافق ہو گئے، کام ہو گئے، جی توفیق اسباب کی موافقت، جی ہاں اللہ پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ کام بن جاتا ہے۔ جی ہاں، تو کہ ایسی توفیق ہم کو دے جو آپ اہل ہدا کو دیا کرتے ہیں، ہدایت والوں کو دیا کرتے ہیں۔ تو ہدایت والے جو جماعت ہے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور دوسرے نمبر میں صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ان والی توفیق اللہ سے مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ توفیق ہو گئی کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جنت کے جتنے راستے ہیں وہ ناگواریوں والے ہیں، جہنم کے جتنے راستے ہیں وہ خواہشات والے ہیں۔ اس لیے جنت والے راستے والا کام کرنا ہے جس میں ناگواریاں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھو کہ کوئی ناگواری، کوئی امتحان ہمارے سر سے اونچا نہیں ہوگا، ہماری طاقت سے اونچا نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ ہوگا وہ ہماری طاقت کے حساب سے ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پابند اتنا نہیں کرتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ اس کی طاقت کے مطابق اس پر وہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے کچھ نہ کچھ تو آئے گا، اس کے بغیر کام بنتا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف عمل سے بھی رجوع کرنا ہے اور دعا سے بھی رجوع کرنا ہے۔ ہاں، اور مقصد کو مقصد بنانا، مقصد کو مقصد بنانا کہ دین تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے۔ ہم اس دین پر کوئی مصیبت نہیں چاہتے کہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت آوے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دعا میں ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ آوے۔ یہ دعائیں جم کر مانگنی ہے، حالات سے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدل لیں گے، اور کوئی طاقت ضد پر آئی تو اللہ اس طاقت کو توڑ دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ یہ ہم کسی کے لیے نہیں کہتے، کوئی بھی طاقت اگر اللہ کے کام پر ضد سے کھڑی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیں گے۔ کم قسمنا من قریۃ بطرت معیشتھا، کہ کتنی بستیاں ہیں فرمایا اللہ کے ہم نے ان کی کمر توڑ دی، اب وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے، ایسی کمر توڑی ہے ان کی، یہ بتایا قرآن پاک نے۔ تو یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں لڑیں گے کسی سے، وہ تو اللہ کرے گا۔ ہاں، نبی جی کا افوض امری الی اللہ، اللہ کا داعی کہتا ہے کہ افوض امری الی اللہ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ اس کا کام ہے، اس کا دین ہے، میرا کوئی اجارہ نہیں ہے، میرا کوئی اجارہ نہیں ہے، وہ تو اب اس کا کام ہے، اس کا دین ہے، وہ دیکھ لے گا۔ تو بھائی دین تو اللہ کا ہے، اگر ہم وفادار ہوئے تو کبھی بھی مدد سے محروم نہیں ہوں گے، پکی بات ہے۔ ہاں، کہ ہم اگر دین کے وفادار ہوئے جتنی ہماری حیثیت ہے اس کی حیثیت سے، تو کبھی بھی مدد سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ رسول جس زمانے میں ہوتے ہیں اس رسول کی ضرور مدد ہوئی ہے، ضرور مدد ہوئی ہے، کوئی رسول مدد کے بغیر نہیں گیا۔ کیا ہر زمانے میں رسولوں کی مدد ہوئی، اور رسول نہیں ہوا تو دوسرے نمبر میں والذین آمنوا، کہ دوسرے نمبر میں مدد کہ مدد ایمان والوں کے لیے، تیسرے کوئی قسم اللہ کی مدد پانے والی نہیں ہے۔ یا تو مدد نبیوں کے ساتھ ہوئی ہے یا مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایمان والوں سے مراد وہ ایمان والے ہیں جو نبیوں کے طریقوں پر ہیں، اخلاص والے ہیں، استقامت والے ہیں، اپنی عبادتوں میں اپنے کاموں میں خوبی پیدا کرنے والے ہیں، کہ خوبی کے ساتھ اپنا کام کریں۔ جی ہاں، خوبی کے ساتھ کہ جتنا اچھا سے اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر بھی معافی مانگیں۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا شرف ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا، بہت بڑا شرف،
کیوں؟ نبی تو کسی کو بنائیں گے نہیں اب، لیکن نبیوں کا کام کے لیے کہ اسی امت کو چھوڑا ہے بس۔ اس امت میں سابق بالخیرات بھی ہیں، اس امت میں مقتصد بھی ہیں، اور اس امت میں ظالم علی نفسہ ہی بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ ان کو یہ کام سونپا ہے اس امت کو۔ اس امت کے 3 طبقے بتائے، ایک سابق بالخیرات کہ خیر کے کام ہے آگے آگے، دوسرے مقتصد درمیان نارمل، کچھ ادھر درمیانی، اور تیسرا ظالم یعنی گنہگار۔ لیکن تینوں کا جنت میں جانا طے ہے، بالکل تینوں طبقوں کا کوئی بھی طبقہ مردود نہیں ہے اس امت کا، چاہے جتنا گنہگار ہو۔ بعض حدیثوں میں ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے اور خدا ان کو معاف کرے گا۔ کہ اللہ کو اپنی مغفرت کا اظہار کرنا ہے، اپنی رحمتوں کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے گنہگار چاہیے۔ جیسے بھوک ہے تو اس کے لیے روزی کے لیے بھوک پیدا کی، بھوکے ہو گئے تو روزی دی ان کو، تو ایسے گنہگار ہوئے تو ان کو معافی دی، تو اپنی معافیوں کا مظہر ہے وہ۔ اس لیے امت کے 3 طبقے ہیں، سابق بالخیرات، مقتصد اور ظالم، لیکن تینوں کا جنت میں جانا یہ طے ہے کہ تینوں جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اللہ سے اچھا گمان اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ نیت بدلی، اللہ راضی ہو گیا، نیت بدلی، بس اب نہیں کرنا ہے غلط کام، کہ اس کی نیت بدلنے سے اللہ کا راضی ہونا شروع ہو گیا۔ اب جتنا اپنی نیت پر باقی رہے گا اتنے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے سب سے آسان معاملہ اللہ کا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ کس کا ہے؟ آسانی کا ہے، دشواری کا کوئی ارادہ نہیں۔ فرمایا دشواری کا تمہارے ساتھ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مولانا اللہ صاحب جو دعا پڑھتے تھے، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا، یہ بہت جامع دعا ہے ہمارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، کہ ہمارے اعضاء، ہمارے دل، ہماری سب چیزیں صرف تیرے قبضے میں ہے۔ ید کہتے ہیں قبضے کو، کہ تیرے قبضے میں ہے اور کسی قبضے میں نہیں ہے۔ جب تیرے قبضے میں سب چیز ہے تو پھر ہم سب کی رہبری ہدایت کی طرف کر دے۔ مولانا جیسا بھی وہ مانگتے تھے مسنون، کیونکہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے امور، تو پھر ہم سب کو ہدایت کی طرف مائل کر دے۔ اس لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، یہ مسنون دعا ہے اور جامع دعا ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے، کیونکہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پوری امت کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کرے۔ رمضان کا مہینہ، کہ رمضان کا مہینہ تو میرے دوستوں مانگنے کا مہینہ ہے۔ سائل اللہ لا یخیب، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے مانگنے والا رمضان میں وہ تو نامراد ہوگا ہی نہیں، اور اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں وہ بخشایا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں وہ بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا کہ وہ نامراد نہیں ہوگا، بشارت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کو یاد بھی کریں گے۔ ہاں، اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ سے مانگنے والا، ان کی دونوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کو یاد بھی کریں گے، اور یاد کرنے سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں ہوگی، ذاکر موتی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کا کام کریں گے، اور پھر اللہ سے مانگیں گے۔ بس اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ سے مانگا کرے
اللہ اسے پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سارے خزانے دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں. کون دے گا اللہ کو؟ سب فقیر ہیں. جی ہاں، سب فقیر ہیں اپنی اپنی جگہ پر. جی ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مانگنے والے بنو. دعا مومن کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار. آخری ہتھیار جو نبی استعمال کرتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، وہ آخری، ہاں آخری پاور ہوتا ہے، اس کو آخر میں استعمال کرتے ہیں. ہاں وہ تمام نبی اس کو استعمال کر کے چلے گئے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پاور کو استعمال نہیں کیا ہے. آپ کا آخری پاور استعمال ہوگا قیامت کے میدان میں. جی ہاں، تو رحمت عام ہو جائے گی. جی ہاں، قیامت میں آپ کی وجہ سے ہر ایک کو حصہ ملے گا. جی ہاں، وہ استعمال کریں. فرمایا میں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا سارے عالم کے لیے. جی ہاں، تو ہمارا تو سارا کام رحمتوں پر ہے. جی ہاں، سچائی پر ہے. اور بس اس لیے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں. ڈر تو لگے گا تبھی چیز ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا ہے. مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ دیا ہی نہیں ہے. جس کو دیا ہے اس کو امتحان کے لیے دیا ہے کہ اللہ اس میں رکھو، اس کو دیکھیں گے یہ کیسا چلتا ہے. پھر اس کی کوشش کے مطابق یا اللہ اس کو نامراد کریں گے یا اسے کامیاب کریں گے. امتحان ہے، ہر ایک امتحان میں ہے. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، بس یہ ہے. اس لیے رمضان کا کہ خاص اہتمام کریں، خاص عبادت کا بھی اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے. ہماری جو محنت ہے وہ بھی ہوتی رہے، توبہ استغفار بھی ہوتا رہے. جی ہاں، صدقہ خیرات بھی ہوتا رہے. جی ہاں، اور ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم پر رحمت پھیلا دے اور اس کو اللہ اٹھا لے. نبیوں کے زمانے میں جو آیا اس کو کرب، قرآن نے اس کو کرب کہا ہے. وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنْ كَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح کو، موسیٰ اور ہارون کو ان کے زمانے میں جو کرب تھا ان کو، ان کی حکومتوں کا، اور اس کرب کو اللہ کہتے ہیں ہم نے اٹھا لیا. وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. موسیٰ اور ہارون کو کرب عظیم سے نجات دے دی. تو آج ہی ہم پر کرب ہے، بیماریاں ہیں، سارا کرب ہے امت پر. تو ہم بھی دعا مانگیں کہ جس طرح اللہ آپ نے نبیوں کے اوپر سے یہ کرب اٹھایا ہے، ہم پر سے یہ کرب اٹھا لے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر وہ جو چاہے کرے کرب اٹھانے میں، وہی جانتا ہے کیا کرنا چاہیے. تو ہم بھی دعا مانگیں کہ ہم کو اس کرب عظیم سے نجات دے دے. امت، اللہ تعالیٰ امت کو ہر قسم کی بلا بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات دے اور امت کو صحیح راستے پر ڈال دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اجزی عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ واجزی الانبیاء کلہم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك
وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری اور امت کی مغفرت فرما دے، ہماری اور امت کی مغفرت فرما دے، امت سے درگزر فرما لے، امت سے درگزر فرما لے. اس امت کو اپنے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اے مولا اپنا فضل فرما کر پوری امت کو اپنے کام میں لگا دے اور اس ہدایت کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے. ہر خیر کو ہمارے لیے آسان فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. جتنے خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں. جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ ہمارے جو ساتھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے جائے گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کو اے اللہ آخرت ان کی آباد بنا دے. اے اللہ جو موجود ہے، اے اللہ جو موجود ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت ہم سب کو عطا فرما. موت تک اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آوے تو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور تیری ملاقات تیری رضامندی کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ تیری ملاقات تیری رضا کے ساتھ نصیب فرما دے. تو ہم سے راضی ہو یا اللہ اس بات میں ہماری تیری ملاقات ہو جاوے. اس ملاقات میں برکت عطا فرما، موت اور مابعد موت میں برکت عطا فرما، موت اور مابعد موت میں ہمارے برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے دین پر قائم فرما. اے اللہ اپنے دین پر قائم فرما. آنے والی نسلوں کے لیے حق اور ہدایت آسان فرما. مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے، زمین اور آسمان کی ساری تصرفات صرف آپ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ہم آپ سے خیر کے طلبگار ہیں، ہمارے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی راہیں کھول دے، ہدایت کی راہیں کھول دے. اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما. اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور ان کا وجود دنیا میں ظلم و ظلمت کا سامان ہے، یا اللہ تو ایسوں سے اس زمین کو پاک فرما دے، ایسوں سے اس زمین کو پاک فرما دے اور باقی بندوں کے لیے خیر کو آسان فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. سبحان ربک رب العزت.